بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سلطنت نورآباد پر ایک دانا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، شہزادی مہتاب، جس کے حسن کی مثال چاند سے دی جاتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انکہی اداسی بسی رہتی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص 3 ناممکن شرطیں پوری کرے گا وہی شہزادی کا ہاتھ پائے گا۔ پہلی شرط، ایسا پھول لا کر دکھاؤ جو رات کی تاریکی میں سورج کی طرح چمکے۔ ایسی صدا سناؤ جو پتھر دل کو بھی رالا دے۔ اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرو بغیر کسی افسوس کے۔ مک بھر کے امیرزادے اور سورما آئے، مگر کوئی بھی پہلی شرط پوری نہ کر سکا۔ اسی شہر کے کنارے ایک غریب مصور رہتا تھا، حارث۔ اس کے پاس دولت نہ تھی، مگر دل میں سچائی اور آنکھوں میں خواب تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مقابلہ طاقت کا نہیں، نیت کا ہے۔ پہلی آزمائش۔ حارث جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا رہا۔ آخر ایک ویران غار میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے کہا، چمکتا ہوا پھول زمین پر نہیں، انسان کے اندر اگتا ہے۔ حارث سمجھ گیا۔ وہ واپس آیا اور ایک سادہ سا سفید پھول پیش کیا، مگر جب اس نے اسے شہزادی کے سامنے رکھا تو اس کی سچائی اور خلوص سے وہ پھول جگمگا اٹھا۔ دربار حیران رہ گیا۔ دوسری آزمائش۔ حارث نے نہ ساز بجا نہ کوئی جادو کیا، بلکہ اپنی ماں کے فراق کی داستان سنائی، ایسی سچی، ایسی بے ساختہ کہ دربار کے سخت سپاہی بھی آنسو نہ روک سکے۔ تیسری آزمائش۔ اب سب سے کڑی شرط باقی تھی۔ حارث کے پاس ایک ہی قیمتی چیز تھی، اس کی مصوری کی ڈائری، جس میں اس کی ساری زندگی کے خواب بسے تھے۔ اس نے وہ ڈائری دربار کے سامنے آگ میں ڈال دی۔ شہزادی چونک اٹھی۔ تم نے اپنے خواب جلا دیے۔ ہارس مسکرایا۔ خواب چیزوں میں نہیں ہوتے، ارادوں میں ہوتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ شہزادی مہتاب کی آنکھوں کی اداسی پہلی بار مسکراہٹ میں بدلی۔ یوں اعلان ہوا کہ اصل دولت نہ طاقت ہے، نہ جادو، بلکہ سچا دل۔ نورآباد میں شادی کی خوشیاں منائی گئیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد چاند کچھ زیادہ روشن ہو گیا تھا۔